بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک خصوصی سورۃ النساء کی فضیلت و اہمیت لے کر حاضر ہوں اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں فضیلت سورۃ النساء کی اہمیت و فضیلت لے کر حاضر ہوں اس کو آپ بڑے غور اور توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بھی بنا لیں گے۔ تو دوستو سماعت فرمائیے نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء 4 قرآن مجید فرقان حمید میں اس سورت کا جو نمبر ہے وہ 4 ہے۔ اس کی فضیلت و اہمیت۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 رکوع اور 176 آیات ہیں۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس سورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اسی لیے اسے سورۃ النساء کہتے ہیں۔ سورۃ النساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، ترجمہ کنز العرفان، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تم ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائے جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، سورۃ الحج اور سورۃ النور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورۃ النساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ ایک اور صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورۃ البقرہ، سورۃ العمران اور سورۃ النساء پڑھی تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو دوستو آپ نے سماعت فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی فضیلت و اہمیت، اور میں اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کروں گا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو دوستو اگر آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میری آپ سے نہایت ہی مؤدبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیں
لائک شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیں، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتی رہے، اور آپ اسی طرح ہمارے چینل سے آنے والی ویڈیو کے ذریعے فائدے حاصل کرتے رہیں، دین متین کے علم سے، اللہ کریم کے علم سے جو بھی آپ کو معاملات بنے وہ حاصل کرتے رہیں اور ان پہ عمل بھی کرتے رہیں۔ تو دوستو، نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، توبہ اور استغفار بھی کریں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھی پڑھیں۔ تو ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔